الرحمن اللہ مہربان، علم القرآن اس نے سکھایا قرآن، خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان، علمہ البیان اس کو سکھایا بیان۔ اس بیان نے سب سے ممتاز کر لیا۔ اس میں زبردست قسم کی تلقین ہے کہ بیان بغیر قرآن کے نا بیان ہے، وہ بیان ہے ہی نہیں۔ گویا بیان کا حق اس شخص کو ہے جو قرآن کا ماہر ہو، اور بیان میں جو بنیادی رکن ہے وہ قرآن کا ذکر ہے اور قرآن کی شمولیت ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بھی حساب میں ہے۔ یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے ان کی عمر مقرر کی ہے، وہ پورا کرنے والے ہیں۔ بحسبان یعنی انہما یجریان حسب الحساب، حسب التعجیل، حسب المدت المدیدہ المطلوب لدیہما۔ یا یہ کہ الشمس والقمر بحسبان هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، شمسی نظام و قمری دونوں اللہ نے بنائے ہیں۔ شمس و قمر دونوں حساب کے لیے، شمسی نظام دنوں کے اعتبار سے اور قمری نظام چاند کے اوقات کے اعتبار سے ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری نظام کو ترجیح دی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں پسندیدہ نظام قمری اور ہجری ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، بیلی اور درخت سر بسجود ہوتے ہیں۔ نجم اس پودے کو کہتے ہیں جس کی بیلی زمین پر ہو، اور شجر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا جسم اپنے پودے پر ہو، یعنی وہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اگر زمین پر پھیل گیا تو نجم ہے، کیونکہ ستارے آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اگر اٹھنے لگے تو پھر شجر ہے۔ نجم و شجر بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے، ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ والسماء رفعها، آسمان کو اٹھایا ہے۔ ووضع المیزان، اور اسی نے مقرر کیا ہے میزان۔ جتنا آسمان بلند ہے اتنا حساب کتاب اور میزان کا عدل ضروری ہے۔ آسمان کی بلندی کا تقاضا ہے کہ روئے زمین پر میزان عدل ہو۔ آسمان اپنی رفعت کے ساتھ گواہ ہے کہ اللہ جل جلالہ میزان عدل قائم کرے گا۔ والسماء رفعها، آسمان بما رفعت کے گواہ ہے۔ ووضع المیزان، اور اسی اللہ نے میزان کا ترازو رکھا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم زیادتی نہیں کرو تولنے میں۔ واقیموا الوزن بالقسط، قائم کرو تول انصاف سے۔ ولا تخسروا المیزان، کمی نہ کرو تولنے میں۔ والارض وضعها للانام، زمین کو پیدا کیا لوگوں کے لیے، لوگ اس پر رہ رہے، سہ رہے، لوگ اس سے نکل رہے، لوگ اس میں جا رہے۔ فیہا فاکہۃ، اسی زمین میں پھل ہوتے ہیں۔ والنخل، اور کجور، ذات الاکمام، خوشوں والے، باقاعدہ اوپر سے ایک غلاف چڑھتا ہے۔ والحب، اور اناج، ذو العصف والریحان، بوسے اور اناج والے، جیسے گندم کا بوسا جانور کھاتے، عصف، اور ریحان رزق، اناج ہونا، یہ انسان کھاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کس کس نعمت کی اپنے رب کی تم دونوں تکذیب کرو گے؟ جن اور انس، اعلیٰ ال کی جمع ہے، ال نعمت کو کہتے ہیں۔